بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، جاوید غفاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت رات کے کچھ 2:30 بج رہے ہیں اور آپ کہہ لیں کہ میں دن بھر بزی رہا، مصروف رہا اور میں ٹائم نہیں نکال پایا اس ویڈیو کے لیے، اس اہم ترین ویڈیو کے لیے جو کہ میں بنانا چاہ رہا تھا۔ سید اقرار الحسن ایک اہم نام ہے میڈیا کا، ایک اہم سپوت ہیں، ایک اہم باب کہہ سکتے ہیں صحافت کا۔ ان کے اوپر ایک جاہلوں کا ٹولہ، ایک وہ سوشل میڈیا جو انتہائی اقدام اور انتہائی فکرے کستا رہا ہے پہلے اعلیٰ عدلیہ پر، اعلیٰ اداروں پر، اور مختلف ٹائم فریم پہ وہ ایک جاہلانہ پروپیگنڈا کرتا رہا ہے۔ اس سے کوئی سید اقرار الحسن کی شان میں یا سید اقرار الحسن کے اس اہم جو اس وقت ان کی اہمیت ہے یا ان کی شخصیت ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہوا اوپر اڑانے کے لیے چلتی ہے، یہ وہی ہوا کی طرح ہیں اور انتہائی جاہلانہ اقدام کر رہے ہیں۔ اور وہ سید اقرار الحسن نے تو شاید روک دیا ہے اس چیز کا جواب دینا، کیونکہ ان کو تو میرا خیال میں پہلے بھی ان کو منہ نہیں لگانا چاہیے تھا جو یہ سر پھرے اور بے تکے فکرے کس رہے تھے یا باتیں کر رہے تھے۔ سید اقرار الحسن ان تمام چیزوں سے بہت اعلیٰ ہیں اور بہت سمجھدار ہیں اور بہت قابل ہیں اور بہت چیزوں کو جانتے ہیں۔ ان کو اس پروپیگنڈا کا، اس جھوٹ کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سید اقرار الحسن صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ ان کا آج تک جو پاکستان کے لیے کردار رہا ہے، آج تک جو وہ پوائنٹ اٹھاتے رہے ہیں، آج تک جو انہوں نے جرنلزم کی ہے، انہوں نے جب غلط کیا کسی نے، چاہے وہ کوئی بھی ہوا، اس کو غلط کہا، اور یہی ایک سچے اور سینئر صحافی کی نشانی ہوتی ہے جو قلم بیچتا نہیں ہے بلکہ قلم جہالت کے خلاف اٹھاتا ہے، کرپشن کے خلاف اٹھاتا ہے اور ان اقدام کے خلاف اٹھاتا ہے جو پاکستان کے لیے، جو مملکت کے لیے نیگیٹو ہوتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ مزید طاقت عطا فرمائے گا، وہ مزید مستحکم ہوں گے، اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے جو بھی یہ گروہ ہے، وہ گروہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ وہ کتنی لعنتی گروہ ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، جو کہ سید اقرار الحسن جیسے صحافی اور اس بندے کو جو جہاد جیسی صحافت کر رہا ہے، اس کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ سید اقرار الحسن صاحب، آپ کی اس جو 2-3 دن یا 4 دن جو آپ کی چوتھی جماعت سے یا جو اس طرح کی چیزوں سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں وہ آپ کی محبت بڑی ہے اور انشاءاللہ آپ کی عزت بھی بڑی ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا آپ کی عزت کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے۔ آپ کی قابلیت، طارق عزیز شو جو آپ نے بہت بچپن میں شاعری سے وہ کیا تھا، علامہ اقبال کے شاعری کی تھی آپ نے، اس کے میری زبان اس وقت اس لیے میرا ساتھ نہیں دے رہی کیونکہ سید اقرار الحسن خود ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جن کے بارے میں یہ میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت کرے۔ پاکستان کے حق میں جو بات کرتا ہے، اس کے جو خلاف بھونکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس کو نکیل ڈالے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے عقل کے اوپر پردے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی عقل باندھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عقلوں کو کھولے، اور سید اقرار الحسن صاحب آپ ڈٹ کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور آپ کو مزید انشاءاللہ بہتر اور مقام عطا فرمائے، اور وہ آپ کر بھی رہے ہیں۔ اور اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے گھٹیا آپ کو کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کے کردار کو بڑھاوا آیا ہے اس سے، اور انشاءاللہ آپ مزید استقامت پکڑیں گے اور مزید مستحکم ہوں گے اور مزید مضبوط ہوں گے۔ اور وہ پہلے بھی ہر پروپیگنڈا میں ہارتے رہے ہیں، نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے میں جو کوشاں رہے تھے ان کو پہلے بھی ضلالت کا سامنا کرنا پڑا ہے، پہلے بھی وہ ہارتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس بار بھی ہار ہی ان کا مقدر بنے گی۔ سید اقرار الحسن، سپوت صحافت، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے ذہانت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں بلکہ ان 2 دنوں میں کچھ زیادہ ہی آپ کے بارے میں جانا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے پردے اور ہدایت ان لوگوں کو دے جو اس وقت بے ہدایتی کی راہ پر چلتے ہوئے آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور تمام
جو قابلیت سے مشہور ہونے والے لوگ ہیں ان کے خلاف اس طرح کے جھوٹ اور اس طرح کے پراپیگنڈا ہوتا رہتا ہے. آپ اس سے گھبرائیے گا نہیں, آپ آگے چلیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.